پیپلز پارٹی نے احتجاج کر دیا اور کس بات پر کیا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس نے اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس جو تھا وہ واپس لے لیا احتجاج کے بعد. اب ہوا یہ کہ جو اسپیشل اکنامک زون کا آرڈیننس تھا اس کے اوپر صدر کے کہیں دستخط نہیں تھے. اچھا جی، ہوا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک کا ایک سسٹم ہے، پارلیمانی نظام حکومت ہے یہاں پر. اب جب پارلیمنٹ فنکشنل ہے تو پھر آرڈیننس بہت ہی ناگزیر حالات ہوتے ہیں، اس میں آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور وہ صدر مملکت کرتے ہیں. ظاہر ہے جب صدر مملکت اسے جاری کریں گے تو اس پہ ان کے دستخط ہونا بہت ضروری ہے. تاریخ میں پہلی بار ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ جی صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری ہو گیا. اور ایسی کیا جلدی تھی کہ پارلیمنٹ کے سیشن کے اجلاس کا جو انتظار ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اس پر کافی احتجاج کیا، واک آؤٹ بھی کر گئے، اور لیکن ان کا احتجاج کام کر گیا ہے. اور اب بتایا جا رہا ہے جی کہ وزیر اعظم ہاؤس نے اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس واپس لے لیا ہے. اور اس سے پہلے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، قومی اسمبلی سے خطاب بھی کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے ان کا کہنا تھا کہ صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی ایسی قانون سازی کی مخالفت کرتی ہے، ایسا تو آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا. اور اس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش بھی کی اور کہا کہ میری بات سن لیں، میں وضاحت دینا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی نے بائی دا وے فلور آف دا ہاؤس سے واک آؤٹ کر لیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ایک پروسیجرل اسٹرکچر ہوتا ہے قانون سازی کا، سینٹ موجود ہے، آپ کی اسمبلی موجود ہے. اینی ہاؤ چیئرمین پیپلز پارٹی اس معاملے پر 2 بجے جی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے اور آئینی عمل میں وفاقی حکومت کے طریقہ کار پر مشاورت اور وفاقی حکومت کے رویے پر غور ہوگا. یعنی کہ ابھی صرف بات یہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ، ممبر اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیے گا، ظاہر احتجاج کرنا پڑا تو یہ آرڈیننس واپس لیا گیا. یہ آرڈیننس واقعتاً جاری ہوا تھا اور اتنی جلدی کیا تھی، کیا وجوہات دی گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی، اگر آپ آئین اور قانون کو دیکھیں تو اگر آرٹیکل 89 کو پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کی ایک ایکسپلسٹ اپروول اور سگنیچر کے بغیر کوئی بھی آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب صاف الفاظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی آرڈیننس کا اطلاق کرنا ہے تو اس میں صدر صاحب کی رضامندی اور ان کی منظوری اور ان کے دستخط ضروری ہیں. اس کے بغیر قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوتا ہے تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب اگر حکومت جاتی ہے اور ایک آرڈیننس جاری کر دیتی ہے اور اس کی مختلف وجوہات دیتی ہے کہ جی یہ الیکٹرانکلی ہو گیا، اور جو بھی لا منسٹر صاحب نے کہا، یہ قانون اور آئین کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اب ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتحادی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا بھی کردار ادا کرتی ہے. پارلیمانی روایت کو برقرار رکھنا، آئین اور قانون کی پاسداری کرنا، یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے اس پارلیمان میں، کیونکہ اپوزیشن از نان ایگزسٹنٹ. اور اگر جب تھی بھی تو اس وقت بھی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا ٹو پارلیمنٹری فریم ورک. اب ایشو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی احتجاج نہ کرتی یا اس بات کی نشاندہی نہیں کراتی اور اتنی پرزور طریقے سے نہیں کراتی تو شاید یہ آرڈیننس واپس نہیں ہوتا. کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہی ہے نا کہ جی آرڈیننس جاری ہو گیا اور اس کا اطلاق ہو گیا. بٹ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آئین اور قانون کیا ہے، اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آئین اور قانون کی محافظ ہے اس پارلیمان کے اندر. شرمیلا صاحبہ، پیپلز پارٹی نے آواز بھی اٹھائی، احتجاج بھی کیا، فلور آف دا ہاؤس سے واک آؤٹ بھی کر دیا. اچھا، اس کے بعد پھر اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس جو تھا وہ واپس بھی لے لیا گیا. تو اب مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے آج والے اجلاس میں شرکت کرے گی یا مزید فردر جو قانون سازی ہے اس میں حصہ لے گی؟ جی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹری ورک کے اندر حصہ لیں. ہم آتے ہیں اسمبلیوں میں، ان کا کورم ہماری وجہ سے پورا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ہم نے پچھلے 2 سال سے ہم مسلسل سراپا احتجاج ہیں کہ ان کے جو وزراء ہیں وہ نہیں آتے ہیں، سوالوں کے جواب دینے کے لیے وزراء حاضر نہیں ہوتے. کبھی کبھار کوئی پارلیمنٹری سیکرٹری اٹھ کے جواب دے دیتا ہے، کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے. کالنگ اٹینشن لانا، ریزولوشنز لانا، یہ سارا کام تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر کام کریں اور عوام کے مسائل اٹھائیں، لیکن اگر اس قسم کی روایات، غیر آئینی روایات قائم ہونے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو ظاہری بات ہے ہمیں بلاک تو کرنا ہے.
تو پیپلز پارٹی بالکل حصہ لے گی پارلیمنٹری ورک کے اندر. امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، پرائیویٹ ممبرس کی بھی ہوتی ہے، اور عوام کے مسائل ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر ہم نے بات کرنی ہے تاکہ حکومت اس کا ادراک کرے، اس کا نوٹس لے، اس کے اوپر کام کرے. لیکن اس قسم کی جو غیر آئینی روایت ہے پاکستان کی لیجسلیٹو تاریخ کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی آرڈیننس کا اطلاق ہو گیا ہو بغیر صدر مملکت کی منظوری اور دستخط کے بغیر. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی بار دیکھا اور انشاءاللہ آخری بار دیکھیں. وہی سوال شرمیلا کہ کیوں اب آپ لوگوں کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، بڑے اچھے سے خوش اسلوبی سے اس پورے انتظام کا آپ لوگ حصہ ہیں. تو اب بلاول صاحب نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، رویے پر غور ہوگا. تو اس آرڈیننس کے واپس ہو جانے کے بعد بھی اجلاس ہو رہا ہے، تو کن چیزوں پر غور ہو رہا ہے؟ کیا آرڈیننس میں جو مندرجات ہے اس سے ایشو ہے، طریقہ کار سے ہی صرف ایشو ہے؟ اب تو واپس لے لیا ہے حکومت نے. دیکھیں آپ نے سوال پوچھا کیوں، اب کیوں تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں کیوں. یہ تو آپ کسی حکومتی نمائندے سے پوچھیں کہ اس قسم کی جو یہ کام کر رہے ہیں یا کرتے رہتے ہیں جس پہ پیپلز پارٹی اکثر سراپا احتجاج ہوتی ہے، تو کیوں کرتے ہیں؟ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. اور اب تو پارلیمان سیشن کے اندر ہے، جو بھی قانون سازی کرنی ہے بل کی صورت میں لیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں. دیز آر امپورٹنٹ ایشوز نا جس کے اوپر پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹیرینز کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ ایونچولی اگر آرڈیننس بھی جاری ہوتا صحیح طریقے سے بھی تو بھی وہ 120 دن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آتا. تو اب تو اسمبلی سیشن کے اندر ہے، آپ اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پارلیمنٹری میٹنگ کی، تو بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو پریزائڈ کریں گے. اس ایشو کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، کیونکہ جب پارلیمنٹ چلتی ہے تو بہت ساری قانون سازی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں جو ان ریزالو ہوتے ہیں. کس طریقے سے ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا ہے، پارلیمنٹری کام کس طریقے سے. یہ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ پیپلز پارٹی تو دیکھیے نا ایک طریقے کار اور ڈسپلن سے چلتی ہے، اور یہ دس از پارٹ آف آر ڈسپلن. اچھا شرمیلا صاحبہ، اب پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ایک اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس ہے، یہ پہلے اسمبلی میں لایا جائے گا، ڈیبیٹ ہوگی تمام کا جس طرح پارلیمنٹری پروسیجر ہوتا ہے اس طرح سے چلے گا، اور اس کے بعد پھر صدر کے پاس جائے گا یا پھر ڈائریکٹ صدر کے پاس جائے گا فار اپروول؟ دیکھیے جی، اب تو کیونکہ آرڈیننس کو ودرا کر لیا گیا ہے رائٹ آرٹیکل 89B کے اندر، تو اب تو کیونکہ آرڈیننس اس وقت جاری ہوتا ہے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہو اور اس کی ارجنسی ہوتی تو آپ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں. لیکن اب تو پارلیمنٹ ان سیشن ہے تو اب تو آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا. اب تو اگر یہ اس پہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بل ان کو پارلیمان میں لے کے آنا پڑے گا. اب یہ فیصلہ تو حکومت کو کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن کوئی بھی قانون سازی ہوگی اس پہ پیپلز پارٹی سے مشاورت ہونی ضروری ہے. ہم ان کے بہت اہم اتحادی ہیں اور یہ ادراک ان کو ہر وقت ہر لمحہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت اہم اتحادی ہیں، اس کا ادراک ہر لمحے انہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. شیلا فاروقی صاحبہ ساری صورتحال پر بات کر رہی تھیں، اور پیپلز پارٹی نے جی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور یہ بھی کہا کہ پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ آرڈیننس صدر کے دستخط کے بغیر ہی جاری کر دی گئے.